وہ اگست 636 کے تیسرے اور رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورہ انفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشالیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہی جان اور کھنچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی، جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ کی نفری کے فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرکل کے لشکر کی تھی، اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی سلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ذرا سے بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا۔ کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجا نے للکار کر کہا، میں ہوں رومیوں کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ ابن ولید، جرجا نے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ پوچھ اے دشمن اسلام۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کیا میں اس کو سچ سمجھوں کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی؟ جرجا نے پوچھا، اور یہ تلوار تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے دی تھی، اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے، یہ سچ نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ جرجا نے پوچھا، پھر تو اللہ کی شمشیر کیوں بنا؟ سچ یہ ہے کہ اے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تیغ زنی کے جوہر دیکھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ کہا تو اللہ کی تلوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی۔ اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تسلیم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو کیا کرے گا؟ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں پھر نکال اپنی تلوار۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پہلا وار کر لے کہ تجھے کوئی افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا تھا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ جرجا نے پوچھا، وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں۔ جرجا نے کہا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالار؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں ابن ولید، جرجا نے جواب دیا، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جرجا نے اپنا گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کر لیا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑی بلند آواز سے جرجا پر لان تان کی، لیکن جرجا کو کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خون ریز جنگ شروع ہونے والی تھی
اور جرجا اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست 636 مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے شرائیوں نے قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ایک خودکش جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش و بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ انہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکٹھے کر لیں، اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور اس کے منہ پر ڈنڈے ماریں۔ لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفریں ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھیں۔ ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت الازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہند کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں گیت گائے تھے۔ یہ گیت رزمیہ نہیں تھے اور باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے۔ ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو ابھارا گیا تھا اور کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ تم ہار گئے تو تمہاری بیویاں تمہیں اپنے جسموں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گی۔ ہند کا چچا اس لڑائی میں حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تو ہند نے مشہور برچی باز وحشی کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے کہا اور اسے انعام پیش کیا تھا۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچی کبھی خطا نہیں گئی تھی۔ اس نے میدان جنگ میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ نکالا اور تاگ کر برچی ماری۔ برچی حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اور ہند نے اسلام قبول کر لیا، اور اب اس عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامور خاتون خولہ بنت الازور تھیں جو زرار بن الازور کی بہن تھیں۔ زرار کا بہت ذکر آ چکا ہے، وہ خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے زرار رومیوں میں ننگا ہو کر قہر اور غضب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے زرار ایک مارکے میں رومیوں کی صفوں میں اتنی دور چلے گئے کہ بہت سے رومیوں نے انہیں گھیر لیا اور زندہ پکڑ لیا تھا۔ زرار رومیوں کے لیے بہت ہی اہم شکار تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ زرار کی بہن خولہ انہیں چھڑا لے آئیں گی۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ خولہ ایک مارکے میں چہرے پر نقاب اور سر پر سبز امامہ رکھ کر رومیوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر کر آگے گئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں اپنا کوئی مجاہد سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے آخر انہیں اپنے پاس بلایا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک عورت ہے اور زرار بن الازور کی بہن ہے۔ یہ اطلاع مل گئی کہ رومی زرار کو فلاں طرف لے جا رہے ہیں۔ رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ رافع بن عمیرہ کو 100 سوار دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے زرار کو چھڑا لانے کو بھیجا تو خولہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے جانے کا علم نہیں تھا۔ جب وہ رافع بن عمیرہ کے سواروں سے جا ملی تو رافع نے بھی انہیں روکا تھا، لیکن خولہ روکی نہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے رومیوں پر حملہ کیا تو مردوں کو حیران کر دیا تھا۔ اس طرح جان کی بازی لگا کر زرار کو رومیوں سے چھڑا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ان کے وہ الفاظ جو انہوں نے زرار کو گلے لگا کر کہے تھے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ اب جب کہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی طرح سامنے کھڑے تھے تو ہند اور خولہ دوسری مسلمان عورتوں صرف بیوی اور بیٹیوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھیں، نہ وہ اپنے فرض کو صرف دعاؤں تک محدود رکھ سکتی تھیں۔ ہند اور خولہ عورتوں کے کیمپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھیں۔ وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا
کہ بچوں والی عورتوں کو پیچھے پھینک کر آگے چلی جائیں گی۔ رومی سالار جرجا نے خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے پھر سے شروع ہو گئے۔ رومی اپنے سالار جرجا کی کمی کی خفت یوں مٹانے لگے کہ وہ اپنے چنے ہوئے سالاروں کو انفرادی مقابلے کے لیے اتارتے جا رہے تھے۔ عموماً 3-4 مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن مقابلوں کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ادھر سے کوئی سالار، نائب سالار یا کوئی کماندار سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغزن یا پہلوان کو آگے کر دیتے تھے۔ تقریباً ہر مقابلے میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابی بکر کا بیٹا۔ عبد الرحمن نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا ایک چکر میں دوڑاتے ہوئے للکار کر کہا، رومیو، میری حیثیت کا کوئی سالار آگے بھیجو۔ تاریخ میں اس رومی سالار کا نام نہیں ملتا جو ان کے مقابلے میں آیا، اور جو کوئی بھی تھا بڑی جلد کٹ کر گرا۔ کیا اتنے بڑے لشکر میں میرے پائے کا کوئی سالار نہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر نے رومیوں کو للکارا۔ رومیوں کی صفوں سے کالے رنگ کا ایک گھوڑا نکلا جس کا قد اونچا نہیں تھا، سر سے دم تک لمبائی عام گھوڑوں سے زیادہ تھی۔ اس کا چمکتا ہوا جسم گٹھا ہوا اور غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا۔ گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے سوار کے قابو میں تھا، لیکن اس کی چال اور مستی ایسی تھی جیسے اپنے سوار کے قابو میں نہ ہو۔ اس کا سوار گورے رنگ کا تھا اور اپنے گھوڑے کی طرح فربا جسم کا تھا۔ وہ پہلوان لگتا تھا۔ اے بدقسمت جوان، رومی سالار نے للکار کر کہا، کیا تو روم کے بیٹے المور کی بچی کے سامنے کچھ دیر اپنے گھوڑے پر بیٹھا نظر آتا رہے گا؟ خدا کی قسم، عبد الرحمن نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہا، روم والے ابھی وہ برچھی نہیں بنا سکے جو ابن ابی بکر کو گھوڑے سے گرا سکے۔ المور کی بچی کالے گھوڑے کی رفتار سے عبد الرحمن کی طرف آ رہی تھی۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آئے تو المور نے رکابوں میں کھڑے ہو کر عبد الرحمن کو برچھی ماری، لیکن عبد الرحمن نے اپنے گھوڑے کو ذرا ایک طرف کر دیا اور خود پہلو کی طرف اتنا جھک گئے کہ رومی سالار کی برچھی کا وار خالی گیا۔ عبد الرحمن نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور بڑی تیزی سے المور کے پیچھے گئے۔ المور ابھی گھوڑے کو موڑ رہا تھا، عبد الرحمن کی تلوار اس کی اس کلائی پر پڑی جس ہاتھ میں اس نے برچھی پکڑ رکھی تھی۔ ہاتھ صاف کٹ کر بازو سے الگ ہو گیا۔ برچھی اس ہاتھ سمیت جس نے اسے پکڑ رکھا تھا زمین پر جا پڑی۔ یہ زخم معمولی نہیں تھا۔ المور بلبلا اٹھا۔ عبد الرحمن کا گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا۔ المور نے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو پر اٹھایا۔ وہ اس ٹنڈ منڈ بازو سے ابل ابل کر بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا کہ عبد الرحمن کی تلوار اس کی بغل میں گہری اتر گئی۔ المور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اپنے لشکر کی طرف کر لیا۔ وہ اپنے لشکر تک نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی گر پڑا۔ اس کا کالا گھوڑا اپنے لشکر تک پہنچ گیا۔ عبد الرحمن نے ایک بار پھر رومیوں کو للکارا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اسے پیچھے بلا لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ عبد الرحمن ہر مقابلے میں جیت جاتے۔ یہ کے بعد دیگرے 6-7 مسلمان سالار انفرادی مقابلوں کے لیے گئے اور ان کے مقابلے میں اترنے والے رومی مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر بھاگ گئے۔ عبد الرحمن ایک بار پھر بغیر کسی کی اجازت کے آگے چلے گئے اور رومیوں کو للکارا۔ ایک رومی سالار ان کے مقابلے میں آیا اور واپس نہ جا سکا۔ یہ تیسرا رومی سالار تھا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس طرح عبد الرحمن نے 3 رومی سالاروں کو مار ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے کہا کہ اب وہ آگے نہ جائیں، اب کوئی آگے نہیں جائے گا۔ رومی سالار اعلیٰ وہاں نے حکم دیا اور اپنے ساتھ کے سالاروں سے کہا، اگر یہ مقابلے جاری رہے تو ہمارے پاس کوئی کام کا ایک بھی سالار نہیں رہ جائے گا۔ کیا ہمیں اعتراف نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سالار یا کوئی اور آدمی نہیں جو 2 بدو مقابلے میں مسلمانوں کو شکست دے سکے؟ اگر ہم اپنے سالاروں کو اس طرح مرواتے گئے تو اپنے لشکر پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ایک تجربہ کار سالار نے کہا، میدان میں دیکھیں، صرف ہمارے سالاروں اور کمانداروں کی لاشیں پڑی ہیں۔